بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری بڑی اہم ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا بمباسٹک بیان آیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے؟ وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ بڑی بات تھی۔ اس کو میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھ رہا ہوں۔ آپ سارے تانے بانے ملائیں، آپ ساری ڈاٹس ملائیں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ لانگ مارچ پہ تو نون لیگ خاص طور پہ اور مولانا صاحب بہت زور دے رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تیاریوں کا بھی کہہ دیا ہے۔ ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے لانگ مارچ کی، تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے 26 مارچ۔ لیکن اس کے بعد اس سے قبل بھی ان کا ایک بیان آیا تھا کہ منتخب حکومت کو ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے، چنتخب کو نہیں۔ یعنی الیکٹڈ حکومت جو ہے ان کا بقول وہ ٹائم پورا کرے، لیکن جو سلیکٹڈ ہے وہ ٹائم پورا نہیں کرے۔ بڑا اہم ہے۔ یہ بیان کیوں آیا؟ ایک اور بات بڑی اہم ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آخر خبریں افواہیں اس طرح کی پہنچ رہی ہیں نا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس پہ میں ضرور بات کروں گا، آج ہی کی ویڈیو میں بات کروں گا، ابھی اسی ویڈیو میں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن گزرنے دیں، جنرل باجوہ صاحب کو باہر پھینک دیں گے؟ بڑی اہم بات ہے۔ کس نے کہا ہے یہ؟ اور جناب اسی پر اس پہ بڑا تفصیلی ایک گفتگو کرنی ہے آج پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کا اسی تناظر میں۔ ویڈیو یہی ایک ہے، موضوع یہی ایک ہے۔ ان کا بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی میں۔ جو گفتگو ہوئی ہے، جو پیپلز پارٹی کے وفد نے ایم کے ایم کے مرکز پر وہاں پر وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ بھی بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے۔ ظاہر ہے مریم نواز صاحب نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ آج ویسے حمزہ صاحب کی رہائی بھی ہو گئی ہے۔ بہت سارے نا اب ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو اشارے ہیں، دیکھیں جی ڈسکا کا الیکشن وہ بھی دوبارہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جناب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بہت بولڈ فیصلہ کر لیا۔ یہ دیکھیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب، بلاول صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ٹاور ابھی تک تو نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب کہ حمزہ صاحب کی رہائی بھی ہو گئی۔ اب یہ وہ سائن ہیں، اور خود کنٹرول ٹاور کے ترجمان یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاک فوج کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پرویز رشید صاحب کے کاغذ نامنظور ہو گئے ہیں، دیکھیں جی بہت ساری اور بھی ایسی۔ تو کچھ لوگ اس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور ہیں، مزید بھی ابھی عشق کے امتحان ہیں، کہ دیکھیں گے کہ کیا وہی فیصلہ سیکرٹ آتا ہے، سیکریسی کے حق میں آتا ہے، سیکرٹ بیلٹ کے حق میں آتا ہے یا اوپن بیلٹ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو انٹرفیرنس تھی، یہ جو مداخلت تھی، یہ اتنی سرایت کر گئی ہماری پالیٹکس میں بھی، پورے نظام میں، پوری عدلیہ میں، پورے ہر جگہ، کہ اب لوگ ابھی تک بھی اس چیز سے مطلب وہ بہت سارے ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں اچھا بہت سارے رہنماؤں نے بھی کہہ دیا ہے، پی ڈی ایم خود بھی کہہ رہی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے بہت سارے لوگ یہ بھی چہمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن بتائے گا کہ وہ اگر نیوٹرل ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو فگر تو زیادہ ہیں، 180 حکومت کے پاس ہیں نمبر، اور اسی طریقے سے جو ہے نا 160 اپوزیشن کے ہیں، مل ملا کے سارے بنتے ہیں قومی اسمبلی میں۔ اور اگر 11 ووٹ جو ہے نا بٹور لیتے ہیں مزید یوسف رضا گیلانی صاحب، تو یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اعتزاز صاحب نے، اعتزاز سید ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کالم بھی لکھا کہ خود جو ہیں وہ بھی انہی کے بندے ہیں، حفیظ شیخ صاحب وہ بھی کنٹرول ٹاور کے بندے ہیں۔ تو یہ میچ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا پڑ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی نے بھی انہی کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی تو وہاں کر دیا ہے تو یہاں بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے لوگ جی ڈی اے کے بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے جی ڈی اے کے بھی کوئی 3 ووٹ ان کو پڑھنے والے ہیں، 2 آزاد ارکان کے بھی پڑھنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کل مریم نواز صاحبہ کو بھی لسٹیں دیں کہ یہ بندے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ ہمیں ٹکٹ دے دے اگلے الیکشن میں تو
تو ہم آپ کو دے دیں گے، کچھ وہ کہہ رہے ہیں خرید و فروخت بھی زوروں پر ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج پیپلز پارٹی، وہ میں بتاتا ہوں جناب، کس نے کہا کہ الیکشن کے بعد باجوہ صاحب کو باہر پھینک دیں گے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آج جہاں پیپلز پارٹی اور ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جناب کہ یہ جو 2 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی اپنی 2 سیٹوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے اور ایم کو 2 سینیٹرز منتخب کروا کے دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہاں پر سپورٹ کریں۔ تو یہ بہت بڑی گیم ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک کھچڑی پک رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہوا کہ وہاں پر انہوں نے 2 سیٹوں سے وہ دستبردار ہو گئے اور وہاں پہ ایم کے 2 سینیٹر اور انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ ایم کو خدشہ ہے کہ وہی والا خدشہ بہت سا، جیسے پنجاب میں خدشات تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم 2 سینیٹر نہ لیں اور وہ بندے بھی ہمارے بک جائیں اگر مبینہ طور پہ۔ تو اس طریقے سے اگر وہاں پہ انہوں نے 2 لے لیے اور یہاں پر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی سپورٹ دے دی تو پھر تو ان کو 11 ووٹ ٹوٹل چاہیے اور یہ تو ان کے زیادہ ووٹ بنتے ہیں اور پھر کچھ اندر کے بھی اس طرح کے بندے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ بات بہت گہری کی ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو آج نا بہت اندر کی باتیں بتانے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ کچھ اور بہت ہی اہم باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اہم باتیں یہ ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب نے واقعی بہت ساروں کو قابو کر لیا ہے اور زرداری صاحب کو کنفرم ہو گیا ہے اگر کہ جی ہمارے پاس بندے پورے ہو گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ دونوں طرف نا ظاہر نمبر تو حکومت کے زیادہ ہیں نا اس وقت ظاہری طور پہ نا، لیکن نمبر تو وہاں سینٹ میں بھی زیادہ تھے ان کے اپوزیشن کے، کہ جب اٹھے تو 64 تھے، جب نکلے تو 50 تھے۔ تو بہرحال بات اس طرح سے ہو جاتی ہے، تو نمبر تو زیادہ ہیں، ان کو 14 جب ادھر ادھر غائب ہو گئے تو کہیں 11-12 بھی غائب ہو سکتے ہیں، کوئی اتنی انہونی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ لیکن ایک اور بات مجھے بڑی پتہ چلی ہے اور کسی سورس سے پتہ چلی ہے کہ اگر زرداری صاحب نے یہ کر لیا، ایک بات اور کہ منڈے کو فیصلہ بھی آ رہا ہے کہ بیلٹ سیکرٹ ہونا ہے یا اوپن ہونا ہے، اس سے بھی وہ لوگ بہت سارے اس چیز کے کہ اس سے بھی دیکھیں گے کون نیوٹرل ہے اور کون جو ہے نا کہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا، اس طریقے سے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جب زرداری صاحب کو یہ 100% یقین ہے کہ ان کے پاس بندے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 مارچ کو ایک تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بات میرے لیے بھی بہت ہی ایک اہم اور بہت ہی ایک کلک کیا مجھے اور بڑی ایک بات نا ایک الارمنگ سی سچویشن۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب کہ اگر یہ یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہو گئے تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اور اگر وہ منتخب ہو گئے تو پھر اسی شام کو بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں اسمبلی نہ توڑ دیں۔ تو اسی شام کو سے مراد یہ ہے کہ 3 مارچ کی شام کو جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہو کہ یوسف رضا گیلانی منتخب ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ادھر بھی تیاری مکمل ہے کہ وہ کہیں اسمبلی نہ توڑ دیں، اور ادھر بھی اس طریقے سے۔ اور یہ اسی وجہ سے اگر ان کو کنفرم ہوا کہ ڈیفینیٹلی ہم ڈیڈ شیور ہیں کہ بندے ہمارے ساتھ ہیں اور یوسف رضا گیلانی الیکٹ ہو جائیں گے، تو پھر 1 یا 2 مارچ کو ہو سکتا ہے وہ تحریک عدم اعتماد آ جائے، کیونکہ جب جمع ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد تو پھر اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا، اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی، اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بہت پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کون سی صورتحال ڈسکس ہو رہی ہے۔ خیر، لانگ مارچ کا اتنی ساری تیاریاں اور پھر اس میں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو گئے، آج میں آپ کے لیے بہت ہی آتا ہوں جناب، میں جنرل باجوہ صاحب کی خبر پہ آتا ہوں، کس نے کہا ہے، بڑی اہم خبر مجھے پتہ ہے آپ کو لگی ہوگی نقوی صاحب، وہ خبر بتائیں یہ کس نے کہا ہے سینٹ الیکشن کے بعد جنرل باجوہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، یہ باتیں بڑی اہم ہو رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک پلان یہ ہے کہ جناب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو ان کو سینٹ کا چیئرمین اور سینٹ کے چیئرمین کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آئے گی اسپیکر کے خلاف، اور پھر اسپیکر سے آگے چلی گئی ظاہر کپتان کے خلاف عدم اعتماد، کیونکہ ان کو تو وہ بڑا بہت زیادہ، جب میں نے بھی پیپلز پارٹی کے کچھ ذرائع سے بات کی، میں نے فیصل کنڈی صاحب سے بھی بات کی تھی، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا اس بات کے بارے میں، تو وہ اس وقت بھی ڈیڈ شیور تھے کہ ہمارے پاس 12-15 نہیں بلکہ 25 ہیں ہمارے پاس بندے۔ تو بہرحال انہوں نے کیوں پتہ نہیں بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کچھ یہ تو نہیں ہے کہ نون لیگ کی قیادت پہ تو انہیں
انہیں پکا اعتماد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ نونی کے بندوں پہ بھی اعتماد نہ ہو کہ بھائی جو ہے نا یہ ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو ادھر ادھر سے بھی اپنے بندے پورے کر لیں۔ تو اگر وہ ڈیڈ شیور ہوئے کہ جناب نہیں ہم نے تو بالکل ہی ہمارے بندے پورے ہیں اور ہر صورت میں جو ہے نا ہم جیت جائیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی شام جو ہے نا ایک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو سکتی ہے۔ اچھا وہ اگر پلان یہ ہے کہ اگر کامیاب ہو گئے یوسف رضا گیلانی صاحب تو پھر تو آگے دوسرے پلان پہ چلیں گے، اور اگر وہ ناکام ہو گئے تو پھر لانگ مارچ ہوگا، وہ بہت زیادہ زور پکڑے گا۔ اور اگر ناکام ہو گئے تو میں نے یہ جہاں ذرائع سے اندر کے ذرائع سے پتہ کیا ہے، پتہ یہی چلا ہے کہ آپ زرداری صاحب پورا زور لگا رہے ہیں، وہ پورے کا پورا زور لگا رہے ہیں، اور ان کا رابطہ بھی ہے کچھ لوگوں سے، بڑے کچھ کنٹرول ٹاور کے بھی لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ رابطہ ہے، جہاں سے مجھے پتہ چلا۔ تو جناب وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب کرا کے یہ بتا دیا جائے اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو، کہ یہ راستہ ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ سپورٹ کریں اور اس طریقے سے ہم چلیں۔ اور اگر وہ ناکام ہو گئے تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر زرداری صاحب کو ہر صورت میں انہی کا ساتھ پی ڈی ایم کا دینا پڑے گا، اور 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہوگا وہ بہت زیادہ بمباسٹک قسم کا لانگ مارچ اور بہت فیصلہ کن ہوگا، کیونکہ 18 مارچ کو ڈسکا کا الیکشن بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکا کا الیکشن بھی ایک بڑا ڈیسائسو ہوگا، اور اگر اس طریقے سے اگر وہ آگے نہیں جاتا یا اس پہ سٹے نہیں دیا جاتا، یا اگر ان کا وہ اپیل خارج ہو جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور پھر آگے سے بھی، تو یہ بڑی بات ہے۔ اب آ جائیں جناب کہ وہ پھر جو ہے نا اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں، آخر یہ بات دیکھیں بڑی امپارٹنٹ بات ہے، کہہ رہے ہیں لوگ کہ جناب کہ حکومتی ایک بہت بڑے ایک رہنما نے کہا ہے، حکومتی نے، اور کہیں نجی محفلوں میں کہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کہ بتایا جا رہا ہے، بہت ساری رومرز ہیں کہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کئی نجی محفلوں میں کہا ہے کئی بار، اور ان کے کسی دوستوں نے پھر ادھر ادھر بات پھیلائی ہے، یا جان بوجھ کے وہ لیک کروائی گئی ہے، یا جس طریقے سے بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا رکیں، سینٹ الیکشن ہونے دیں، ہم جنرل باجوہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اب دیکھیں یہ بات صرف کسی کے نجی دوست سے نہیں ادھر ادھر ہوئی، بلکہ یہ بات کچھ صحافتی حلقوں میں بھی ڈسکس ہوئی ہے، اور یہ بہت سارے وہ صحافتی حلقے جو میں اب کیا کہوں کنٹرول ٹاور کے قریب ہیں، ٹھیک۔ اچھا کنٹرول ٹاور میں بھی جو ہے نا ایک کچھ ہے نا، کچھ تو ہے، کچھ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کسی کو، میں پہلے بتایا تھا، اب اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی۔ تو کیا اس حکومتی، اچھا اس میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ یہ جس حکومتی زوما یا رہنما کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب، کہتے نہیں بلکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کنٹرول ٹاور کے بہت قریب ہے۔ اب کس دھڑے کے زیادہ قریب ہے وہ ایک اور بات ہے، کہ جس نے کہا کہ بھائی جناب یہ جنرل باجوہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، تو وہ ظاہر اینٹی جنرل باجوہ دھڑے کے قریب ہوں گے نا وہ صاحب۔ تو انہوں نے تو یہ باتیں آخر لیک ہو کے یا لیک کرائی گئیں، مجھ تک پہنچ گئیں، اور میں آپ تک اگر پہنچا رہا ہوں تو کیا آپ سے سوال ہے کہ کیا جنرل باجوہ صاحب تک نہیں پہنچی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی پہنچی ہوں گی۔ تو کیا وہ تدبیر نہیں کر رہے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے۔ تو سچویشن بڑی دلچسپ ہے اور سچویشن بڑی اہم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے، کیونکہ ایسی صورتحال میں کوئی بھی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ تو بات یہ ہے کہ کیا اس میں صورتحال کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا جو منڈے کو فیصلہ آنا ہے، سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ، وہ کیا آتا ہے، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کا۔ اور ایک بات بس آخری کروں کہ جناب یوسف کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ تو حکومت کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے، لیکن زرداری صاحب ہاتھ کچھ اور بھی کر رہے ہیں کہ جناب ان کا آخر 2 سیٹیں ان کو دیں، تو ایک میجورٹی نا کسی ایک جماعت کی ڈائلیوٹ ہو رہی ہے نا ایک طرح سے نا، تاکہ سینٹ میں کسی ایک جماعت کی اس طرح کی میجورٹی نہ آئے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی وہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ ادھر ادھر جو ہے نا اس طرح کے، بلوچستان سے تو ویسے ہی پی ٹی آئی فارغ ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔